بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، ہم لوگ گزشتہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62 پڑھ چکے ہیں، لیکن مختصراً پھر اس کا اعادہ کر لیا جائے تاکہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس طرف تھوڑی سی روشنی ڈال لیں تو آگے کی آیتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی بتلایا گیا تھا، بہت سے لوگ نئے ہمارے ساتھ جوائن ہوئے تھے، مزید اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ ہمارا دور شریعہ کورس گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی مناسبت سے آن لائن اس کو شروع کیا گیا، جس میں ہمارے پاس دور شریعہ کے اس کورس میں 6 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے، تو تفسیر اور فقہ اور اسی طرح توحید، کتاب التوحید، عقیدے سے متعلق اور احادیث پر مشتمل 4 سبجیکٹس کل پڑھائے جاتے ہیں، جن میں 2 سبجیکٹ میں لیتا ہوں۔ میرا نام مسعود احمد ہے، مسعود احمد عمری مدنی، اور اس میں تفسیر اور فقہ 2 چیپٹر 2 سلیبس جو ہے میں پڑھاتا ہوں، اور مزید 2 سلیبس فضیلت الشیخ حافظ عبدالصمد عمری مدنی حفظہ اللہ پڑھاتے ہیں۔ تو تفسیر میں گزشتہ ہم سورہ یوسف، سورہ کہف اور مختلف صورتوں کی تفسیر ہمارے درمیان گزری ہے، ہمارے اس درس کے درمیان۔ ابھی جو تفسیر ہم چل رہے ہیں جس میں وہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں، یعنی وہ قومیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا اور لوگوں نے ان پر ایمان نہ لا کر اپنا دنیاوی و اخروی خسارہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم ہونے پر ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ مختلف عذابات کا تذکرہ اس صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور آگے بھی مزید اور کئی قوموں کا تذکرہ آنے والا ہے۔ اس صورت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا تھا کیا بات ہے کہ آپ کے بال سفید ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ ہود اور اس کی بہن، یعنی اس کی جیسی صورتیں، سورہ مرسلات ہے، سورہ نازعات ہے، مختلف ایسی صورتیں، سورہ حاقہ ہے، وہ صورتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کیا اور قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہونے لگے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑی غمگین کرنے والی صورتیں اور بڑا ہی ہیبت ناک مناظر بڑے ہی ہیبت ناک مناظر پیش کرنے والی یہ صورتیں ہیں، جس کو پڑھ کر ایک قسم کا خوف، ایک قسم کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بال کس وجہ سے سفید ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل اس صورت میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزرا، اور اسی طرح ہود علیہ السلام کا، قوم عاد کا بھی تذکرہ گزرا۔ اب جو صورت اس جو آیتیں ابھی ہمارے سامنے ہیں، قوم ثمود جس کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا ہم نے صالح کو ان کے بھائی سمود کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھائی کا، پوری قوم کے لوگ کیا ہے؟ نبی کے بھائی، انہی میں سے ایک فرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی کسی رسول بنا کر بھیجا تو شیخ آواز تھوڑا اندر باہر ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ ابھی بھی سنیے، ہاں جب آپ بات کر رہے تو اندر باہر ہو رہا۔ نہیں بھائی، میں تو مائک بالکل قریب رکھا ہوا ہوں۔ بس اب صحیح آ رہی، اب صحیح آ رہی۔ والیوم ایڈجسٹ کر لیجئے بھائی، والیوم آپ کا ایڈجسٹ کر لیجئے، سب کو کلیئر ہے؟ ابھی کلیئر ہے آواز؟ آپ کی وائس تو کلیئر ہے مول صاحب، میں جی آ رہی چلیے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی کسی شخص کو رسول بنا کر بھیجا تو اسی قوم میں، بلکہ اسی زبان جاننے والے، وما ارسلنا من رسول، اس طرح کی جو آیت ہے، الا بلسان قومه، قوم کی زبان جاننے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخ کا لفظ استعمال کر کے قوم کو الگ نہیں کیا، غیر قوم نہیں، بلکہ وہ نبی ہی کی قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک داعی کے درمیان، داعی اور مدعو کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ اخوت کا رشتہ ہے۔ کون سی اخوت ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، اس طرح لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ تو یہ چیز تمام نبیوں کے اندر، اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ اس میں ہم نے گزشتہ درس میں بہت سی باتیں، اس کی تفصیل تقریباً آدھا ایک گھنٹے کی تفسیر ہماری اسی ایک آیت پر ہوئی تھی۔ جو لوگ نئے جوائن ہوئے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ گزشتہ درس یوٹیوب پر موجود ہے، جامع مسجد یونس یوٹیوب چینل ہے، اس پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں آپ کو یہ درس مل جائے گا۔ مختصراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کی مقصد زندگی کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے جینے کے سارے سامان تمہیں آباد کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا۔ بہت بڑا نقطہ ہے، بہت بڑا نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات زندگی، تمام کی تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سہولیات فراہم کی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹی کی مثال دی، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ مٹی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسطح بنا دیا، ایکول، ہموار کر دیا، جس پر آپ چل سکو، پھر سکو، سوار ہو کر جا سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسطح کر دیا، اور آگے کہا کہ تم اس سے اپنی روزی کھاؤ، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، مٹی سے اللہ تعالیٰ روزی نکالتا ہے۔
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں جانا ہے، مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سب کو اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اور ایک آخری بات اس آیت میں، ان ربی قریب مجیب، یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہماری کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے قریب ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ مجیب، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن جن لوگوں سے دعائیں کی جاتی ہے، مرادیں مانگی جاتی ہے، پہلے تو وہ سن نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں مستجاب لکم، تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، تمہارا جواب نہیں دے سکتے، تمہیں ریپلے نہیں دے سکتے۔ ابھی چند دن قبل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا حیدرآباد کے گمراہ عالم احمد نقشبندی کا، جو بخاری کی ایک حدیث سے جو پرانا پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس طرح کے لوگ بہت سے گزرے ہیں، لیکن یہ تھوڑا نیا ماڈل ہے حیدرآباد میں جو لوگوں کو نئے انداز سے گمراہ کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو مردے قبر میں آواز سنتے ہیں، کیا دلیل؟ کا چپل کی آواز سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا سنانا چاہے اتنا ہی سناتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر آواز سنتے ہیں، اللہ نے یہ کہا کہ وہ صرف چپل کی آواز سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سناتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جب تم انہیں دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہو تو تمہارے چپل کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، اسی حد تک اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ تم جاؤ گے، تم ان سے مرادیں مانگو گے، تم ان سے سوال کرو گے، تم ان سے اپنا جو ہے نا مسئلہ پیش کرو گے، وہ سب سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ لا يسمعوا دعاءکم، وہ سن نہیں سکتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا، کون کیا مانگ رہا تھا، ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ اور اہم بات، مجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، دعا نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری دعا سے، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ لوگ قریب جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر جائیں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، دعا جب بندہ کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندہ میرا آپ سے سوال کرے کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب۔ اس پر بھی ہم نے تفصیلی بات کی ہے، آج کل کے حالات حاضرہ کو جوڑتے ہوئے ہم نے کمپائر کر کے آپ کے سامنے کی مثال بھی دی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے بہت قریب ہے، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں، بہت سی دلیلیں ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، انی قریب اجیب دعوت الداعی، قریب کس اعتبار سے ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بندہ دعا نہیں کرتا ہے، اذا دعانی، جب بندہ مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں لوگوں کو اس آیت سے پھیرا جائے۔ یہاں دیکھیں اب دو فرقے بن گئے ہمارے مسلمانوں میں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے اندر حلول کر گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اتر گیا، ہر چیز میں اتر گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ہر چیز کو انہوں نے رب بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، تمام چیزوں سے بلند۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے۔ دوسرا فرقہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے مطابق انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں واسطہ چاہیے، ہمیں وسیلہ چاہیے۔ تو دونوں دو طرح کی گمراہی میں ملوث ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے قریب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
اللہ تعالیٰ یقیناً قریب ہے علم کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا کیسے سنتا ہے؟ اب بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی۔ آپ نے کہا کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو اسے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں دعا کرتے کرتے تھک گیا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی دعا تینوں مراحل میں سے کسی ایک مرحلے میں ضرور ہوگی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی وہ انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لے، جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دے، اس کی ضرورت پوری کر دے، اس کی آرزو اور تمنا پوری کر دے۔ یا پھر دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی مصیبت سے بچا لے، کوئی حادثہ ہونے والا تھا، کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش آنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت اسے اس مصیبت سے بچا لے، اس کی دعا وہاں قبول ہو رہی ہے۔ یا پھر تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذخیرہ کر دے، قیامت کے دن کے لیے اس کو ذخیرہ توشہ بنا دے اس کے لیے، اور وہاں اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے اعمال کی شکل میں اس کو پیش کر دے۔ تو اس طرح انسان دعا مانگتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ دعا اخلاص سے کی جائے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اور سب سے بڑی چیز دعا کے لیے حلال کمائی ضروری ہے۔ انسان اگر حلال کمائے بغیر حرام کماتا جا رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ سفر پر نکلتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے پکار کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، فأنا یستجاب۔ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، غذی بالحرام، بلکہ اس کا جسم جو پروان چڑھا ہے، اس کا جسم جو پروموٹ ہوا، پرورش پایا ہے، وہ کیسے؟ حرام غذاؤں سے، حرام چیزوں سے، حرام آمدنی سے۔ ایک ہے کہ انسان حرام کمائے، حلال کھائے، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی وہ کھائے۔ دوسرا ایک انسان ہے جو حرام کما کر حلال کھا رہا ہے، اور تیسرا وہ انسان ہے جو حرام کما رہا ہے، حرام ہی کھا رہا ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو حرام کو اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ مجھے یاد آتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو سلف صالحین ہمارے گزرے ہیں، ان کی بیویوں نے ان سے کہا تھا اتق اللہ فینا، اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈر کر رہنا، ڈر کر رہنا، کوئی ایسا حرام نوالا نہ کھلانا۔ ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں، ہم بھوکا رہنا برداشت کریں گے، بھوکا رہ لیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں گے تو ای ایم آئی، مختلف ایسی چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں جہاں پر آپ کو گھر کی ضروریات زندگی کے لیے بہت سے ایسے آفرز مل جاتے ہیں، اور ہماری گھر کی خواتین ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سودی لین دین، سودی کاروبار اور ان تمام اسکیمز کے اندر مبتلا ہو کر اپنے گھروں کو برباد کر رہی ہیں۔ آرام سے بچیے، دعائیں قبول ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا تو قوم کے لوگوں نے کس طرح سے جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم لوگ تم سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ کیا مطلب تھا اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے؟ یعنی قوم میں یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 40 سال تک آپ کو لوگ صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، سارے کاروبار، سارے لین دین، ہر چیز میں آپ ایک دم پرفیکٹ تھے۔ تو بالکل اسی طرح ہر نبی کا حال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بنایا 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، تو اس وقت تک ان کا تمام ڈیٹا لوگوں کے سامنے، لوگ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کون کیسا آدمی ہے۔ اب یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں اچھا سمجھ رہے تھے، قد كنت فينا مرجوا، اچھی امیدیں تھی تم سے۔ یعنی ان کے اعتبار سے یہ جو معبودان باطلہ کی پرستش میں لگے ہوئے تھے اس کو اچھا سمجھ رہے تھے۔ قبل هذا، یعنی اس پیغام دینے سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، ارے تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آ رہے تھے۔ یہ آپ دیکھیں سب سے بڑا پوائنٹ
उस जमाने से लेकर आज तक भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कह रहे होंगे कि क्या हमारे बाप दादा गलत थे, हमारे बाप दादा, हमारे बड़े लोग, हमारे बड़े 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 जो कहते हैं ना, बार बार बड़े बड़े का लफ्ज बार बार आता है। बड़ा सिर्फ अल्लाह ताला है, दिन में 5 मरतबा आवाज आती है अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ अज़ां की हद तक हमने इसको महदूद कर दिया, और तमाम मामलात में हमारे बड़े हमारे बड़े हमारे बड़े, पता नहीं कैसे बड़े। मा याबुदु आबाउना, हमारे बाप दादा इबादत कर रहे हैं, तो क्या वो लोग गलत थे? उस इबादत से तुम हमको रोक रहे हो। और आज भी जहाँ कहीं हम तौहीद की दावत देते हैं, जहाँ कहीं हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ ऐसे ही लोग बीच में इस तरह का बहाना कि हमारे बड़े गलत थे क्या, हमारे माँ बाप गलत थे क्या, वो लोग जहन्नम में जाएंगे क्या, इस तरह की बातें बनाकर दूसरे लोगों का जहन डाइवर्ट कर देते हैं। वइन्नना लफी शक्किन मिम्मा तदऊना इलैहि मरीब। और दूसरा पॉइंट, किस तरह लोग लोगों को परेशानी में मुब्तला करते हैं, तशवीश में मुब्तला करते हैं। हम बेशक इस बात की सदाकत में बहुत बड़े शक में मुब्तला, हमको तो डाउट लग रहा है, तुम जिसकी तरफ बुला रहे हो, जिसकी तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो, ये डाउटफुल, यानी सच्चाई को मानने के बजाय उसको डाउटफुल बनाना, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह से पेचीदगियां पैदा करके उसके बारे में मुख्तलिफ तरह की ऐसी बातें बनाना। और आज आपको पता है बहुत से मुसलमान हैं जिन्हें ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने या इस तरह के आईटी जॉब करने वाले लोग, जहां पर आज इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, तो वो मुसलमान जो इल्म से आ रही हैं, इल्म नहीं है उनके पास, इस्लाम की हक्कानियत को नहीं जानते हैं, इस्लाम के महासिन को नहीं जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को नहीं जानते हैं, वो लोग आज ये समझते हैं कि काश मैं मुसलमान न पैदा होता, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आज मुसलमानों का ये हाल है, इस तरह डाउटफुल बना दिया जा रहा है मुसलमानों को, मुसलमानों की शबीह को बिगाड़ा जा रहा है, मुसलमान अपने आप पर अफसोस करने लग रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मुसलमान अपने दीन को नहीं जानता, मुसलमान अपने नबी को नहीं जानता। नबी के बारे में जब जहां कहीं भी मजाक उड़ाया जाता है, जहां कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी बातें होती है, मुसलमान उसका डिफेंस नहीं कर पाता। क्यों? इसलिए कि मुसलमान को पता ही नहीं। इतने अफसोस की बात है, हम बिलखुसूस हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे हिंदुस्तान के, तो ऐसे मुसलमान हैं, अल्लाह रहम फरमाए, कि जो लोग दीन को नहीं जानते, ना दुनिया को जानते हैं, ना दीन को जानते हैं, बस एक रूटीन बनी हुई है रोजाना जिंदगी गुजारने की, उसी हिसाब से जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी खत्म हो रही है। और आज तो हालत ये है कि रोजाना कई कई जनाजे उठ रहे हैं, दुनिया से कई लोग रुखसत भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लोग जिंदा हैं उन्हें एहसास तक नहीं हो रहा है कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, मैं अल्लाह के पास क्या जवाब दूंगा, मुझे अल्लाह के पास जब जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा किन किन किस किस तरह के सवालात होंगे, किस किस तरह के मुझे जवाब देने हैं। नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है उसको, बल्कि इंसान को तो ये फिक्र लगी हुई है कि मैं कैसे कमाऊं, कैसे खाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, बस इसी में इंसान मस्त। अल्लाह हिदायत नसीब करे। और आज भी आप देखेंगे तो यही बात है, आज गैर मुस्लिम मीडिया का बहुत बड़ा किरदार आपको यही लगेगा, यूट्यूब वगैरह पर बिलखुसूस, और मुख्तलिफ चैनल्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस्लाम के बाज़ किताबें जो मतलब ये है कि बाज़ लोगों ने किताबें लिखी है जो फिक़्ह के नाम पर और मुख्तलिफ तरह के, ऐसी किताबें जिसका इस्लामी तालीमात से दूर का भी वास्ता नहीं है, और आज उन्हें इस्लामी तालीमात या इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताकर गैर मुस्लिम लोग यूट्यूब पर कई लोगों को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखो मुसलमानों की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, देखो इस्लाम की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, और हमारे मुसलमानों को तो पता ही नहीं। अरे मुसलमानों के पास ऐसा है, हमको अपने आप पर अफसोस, नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं, मुसलमान होकर वो इस तरह का कमेंट कर रहा है। कितने लोग हैं इस, तो मुसलमानों को इस फितने का डिफेंस करना है। जो शुकूक पैदा किए जा रहे हैं, जो शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, उनका डिफेंस करना है। कैसे होगा? इल्म हासिल करने से होगा। इल्म के लिए आइए, इल्म से जुड़िए, जरूर अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर जो हक रखा है आपको, आपके दिल को खोल देगा, दिल को इत्मीनान पहुंचाएगा। और बहुत से लोग जो इस तरह से मुतासिर हैं, आप उनकी सही रहनुमाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों,
اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تم لوگ سوائے خسارے کے مجھے کچھ بھی نہیں دو گے۔ یعنی جب قوم کے لوگوں نے ان کے معاملے کو ڈاؤٹ فل بتانا چاہا تو کہا میں تو واضح روشنی پر ہوں، ڈاؤٹ تو ہے ہی نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیت کے اندر سب سے پہلے جب سورہ بقرہ کی آیت آپ پڑھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے ڈاؤٹ کو ہٹا دیا، سب سے پہلے ڈاؤٹ کو ہٹا دیا گیا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلے اسی کا ڈیفنس کر دیا گیا کہ یہ کتاب جس میں شک نہیں۔ تو یہاں پر بھی صالح علیہ السلام نے یہ کہا کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں میرے رب کی جانب سے ایک واضح روشن دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے رحمت سے، رحمت یہاں پر کس کو کہا گیا؟ نبوت، نبوت کو رحمت کیا کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا تو نتیجہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی کہا اہم یقسمون رحمت ربک، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو قریش کے لوگوں نے اعتراض جتایا، انہوں نے کہا کہ یہ یتیم آدمی کو اس کو کیوں رسول بنایا گیا، اس کو کیوں نبوت دی گئی؟ اگر دینا ہی ہوتا تو مکے کے کسی بڑے سردار کو دینا چاہیے تھا یا طائف کے کسی بڑے سردار کو دینا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ملا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت کو یہ بانٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو دینا ہے کس کو نبی بنانا ہے، تو یہاں پر بھی رحمت سے مراد نبوت ہے۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اللہ نے اپنی جناب سے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تم لوگ مجھے جو اپنے حساب سے اچھا سمجھ رہے تھے وہ اچھا نہیں، وہ برا تھا۔ میں جو واضح روشنی پر ہوں، دلیل میرے پاس آ گئی، اللہ کے پاس نبوت آئی میرے پاس، اور میں اگر اب اللہ کی نافرمانی کروں تو بھلا بتاؤ تم میں سے کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرے گا، کون بچائے گا مجھے؟ تزیدون غیر تحصیل، نقصان کے علاوہ تم سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، تمہارے ساتھ اگر رہوں گا تمہاری بات مانوں گا تو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد قوم کے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا، کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہا تھا کہ اچھی ہم تمہاری بات پر ایمان لے آئے، لیکن ایک شرط کیا ہے؟ معجزہ ثابت ہے۔ معجزہ کیا تھا؟ معجزے کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے معجزے کی تعریف کیا ہے؟ ایسا کام جو خرق عادت، یعنی عادتاً وہ کام نہیں ہو سکتا ہے، انسان کے بس میں نہ ہو، انسان نہیں کر سکتا وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہو۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے معجزہ اور دوسرا ہے کرامت۔ جیسے ہمارے پاس بہت سے لوگ اولیاء کی کرامت کہتے ہیں۔ اب اس کو جاننا ضروری ہے، معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کیا ہے قوم کے مطالبے پر یا کبھی بغیر مطالبے، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، قوم کے لوگوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، قوم کے لوگوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ دیا تھا، آپ نے اس کو بتایا تھا قوم کے لوگوں کو دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے ذریعے سے، فضل اللہ تعالیٰ کا، مشیت اللہ تعالیٰ کی، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ نے اس کو 2 ٹکڑے کر کے بتلا دیا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کرامت یہ کوئی بھی ایسا انسان جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اور اس انسان کو خود پتہ نہ ہو کہ اس سے کیا کرامت صادر ہوئی، اس سے کیا کرامت صادر ہوئی، نہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے دیکھو میں بھی تمہارے سامنے کرامت کر کے بتاتا ہوں، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے۔ جو آدمی سے جا کر کوئی لوگ مطالبہ کریں کہ ہمارے لیے یہ کام کر کے بتا دو، اور وہ اگر کر کے بتا رہا ہے تو وہ شیطان، کوئی انسان نہیں ہے، یا شیطانی چال یا آنکھوں کا وہ جسے کہتے ہیں شعبدہ بازی، یا آنکھوں کو کیا کہتے ہیں جادو اس طرح سے کر دینا کہ انسان کو کچھ نظر نہ آئے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کرامت نہیں۔ کرامت کیا ہے؟ کہ یہ انسان سے صادر ہو جائے، اس انسان کو خود پتہ نہ چلے کہ وہ کرامت کیا اس سے صادر ہو گئی ہے، بعد میں لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ دیکھو یہ کام اس سے صادر ہو گیا ہے،
उसको खुद पता नहीं है, ना उससे किसी ने मुतालबा किया, ना उसने अपने तौर पे कोई दावा किया, नहीं, बल्कि वो तो लिल्लाहियत में, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, उसको खुद पता नहीं। तो यहाँ पर कौम के लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम से, कौम समूद ने मुतालबा किया, बड़ा खतरनाक मुतालबा था। क्या मुतालबा था? कहा पहाड़ से ऊँटनी बाहर आए, पहाड़ से ऊँटनी बाहर आए। वो ऊँटनी कैसी हो? प्रेग्नेंट हो। ऊँटनी क्या हो? प्रेग्नेंट हो, हामिला हो, पहाड़ से निकले, हामिला हो, बाहर आकर डिलीवरी करे, पहाड़ से बाहर आने के बाद डिलीवरी करे। तो उनके उस मुतालबे को अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम के जरिए से पूरा किया। लेकिन ये बदबख्त कौम और इस तरह की जितनी भी कौमें गुजरी है, जिन्होंने, जैसे कि खासतौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से बहुत से लोगों ने, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत से मुतालबे किए, जब वो मौजज़ा पूरा होता तो इनकार कर देते, तो इनकार कर देते। ये सूरत हाल यहाँ भी पेश आई। सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो मुतालबा पूरा किया और वो ऊँटनी आ गई, तो लोग ईमान नहीं लाए। अब वो ऊँटनी चल फिर रही है, चल रही है, पानी पीने जा रही है, तो ये लोग क्या करते? उसको सताते। वहां पर क्या होता था? ये ऊँटनी जो अल्लाह ताला ने मौजज़े के तौर पर भेजा था, उसकी ग़िज़ा, उसकी खुराक, उसका पानी, उसका हर चीज अलग था। मतलब ये कि वो ज्यादा मकदार में। तो यहाँ पर ये होता था कि इनके जो मवेशी थे, इन कौम के लोगों के जो ऊँट और दीगर जानवर थे, तो इन दोनों में टकराव होता था। इसको देखकर वो लोग खरीद नहीं आते थे। तो बारी मुकर्रर की गई कि एक दिन ये पिएगी, दूसरे दिन ये पानी पीने जाएंगे, जो पनघट हुआ करता था जहां पर पानी होता था। तो इस तरह ये जब बारियां मुकर्रर हुई, तो फिर उसके अंदर छेड़छाड़ पैदा की, नहीं ये कैसे होगा, हमारे जानवर भी उस दिन जाएंगे। मुख्तलिफ तरीके से बहरहाल वो लोग ईमान नहीं लाए थे। इस चीज को खुली निशानी उनकी आंखों के सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद इनकार किया। और फिर ऊपर से उसको टॉर्चर करना, उसको सताना, यहाँ तक कि उसको उन्होंने काट डाला। जैसे आगे की आयत कहती है, वया कौमी हादिही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फज़रूहा तअकुल फी अर्दिल्लाह। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो यहाँ पर लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, फिर भी क्या करें? या कौमी, ऐ मेरी कौम के लोगों, गैर कौमी का, गायन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। या कौमी, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये अल्लाह की ऊँटनी है, नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी है। कैसे? लकुम आयतन, तुम्हारे लिए बतौर निशानी भेजा अल्लाह ताला ने, ये निशानी है तुम्हारे लिए। फदरूहा तअकुल फी अर्दिल्लाह, तुम उसे छोड़ दो वो अल्लाह की जमीन में, जहां से चाहे खाए पिए, चाहे जहां से चाहे घास खाएगी अपना। वला तमस्सूहा बिसू, उसे बुरे इरादे से टच ना, उसे टच ना करो, यानी उसे, उसको जख्म पहुंचाने या उसको मारने की नीयत से उसको ना छुओ। फयअखुदकुम अज़ाबुन करीब, वरना तुम्हें फौरन अजाब एक पकड़ ले, फौरन करीब अजाब, यानी ये अल्लाह की निशानी है, इसको अगर छेड़ोगे तो अजाब आएगा। लेकिन लोग नहीं माने, उन्होंने क्या किया? कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया? यहाँ पर इसका तस्करा आगे की आयत में आ रहा है, फअक़रूहा, उन्होंने उसकी कोंचे काट कर उसे हलाक कर दिया, उसकी रगों को काट दिया और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, तमत्तउ फी दारिकुम सलासत अय्याम, 3 दिन एंजॉय करिए, 3 दिन तक अपने घरों में आराम से रहो, खूब एंजॉय करो। जैसा कि नीचे आपके पास हाशिया में बताया जाता है कि जुमेरात, जुमा और हफ्ता, 3 दिन तक इन्हें चांस दिया गया, 3 दिन तक तुम लोग जितनी मस्ती करना है कर लो, उसके बाद क्या होगा? अजाब आएगा। ज़ालिका वअदुन गैरु मकज़ूब, ये वादा झूठा नहीं हो सकता है। फलम्मा जाअ अमरुना, बस जब हमारा हुक्म यानी अजाब आ गया, नज्जैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, हमने अपनी रहमत से, देखिए आप, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का इससे कभी तज़किरा किया, अजाब आया था, तूफान आया था, वो अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को और अहले ईमान को और मुख्तलिफ किस्म के जानवर, परिंदे, हैवानात, सबके एक एक जोड़े को अल्लाह ने बचा लिया। कैसे बचाए? बिरहमतिन मिन, अपनी रहमत से ही अल्लाह ताला बचाता है, जिसको चाहे अल्लाह ताला बचाता है। अपनी रहमत से सालेह को
اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی، مومنوں کو نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ جب کبھی کسی قوم پر عذاب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ سورہ انفال کی آیت ہے کہ دیکھو اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے، اس عذاب سے بچو جس کا ٹارگٹ صرف ظالم لوگ نہیں ہوں گے، مطلب گنہگار لوگ نہیں ہوں گے، گنہگاروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ جیسے کہ ایک واقعہ یا ایک حدیث اور آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب عذاب آئے گا، خسف لوگ دھسا دیے جائیں گے زمین میں جبکہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف کوچ کر رہے ہوں گے، تو وہاں پر حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس نیت سے نہیں آ رہے ہوں گے، تجارت ان کا مقصد ہوگا، کوئی اور کام سے آ رہے ہوں گے، وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے نہیں آ رہے ہوں گے۔ تو آپ نے کہا یبعثون علی نیاتہم، وہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں، وہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں۔ اور یہ آیت جو سورہ انفال کی ہے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہاں پر جو لوگ ان لوگوں کو، گنہگاروں کو گناہوں سے نہیں روکتے ہیں، ان لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں، یا تو وہ اس برائی سے راضی رہتے ہیں یا اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اندر ایسا نہیں کیا، بلکہ اہل ایمان جو تھے، ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی ذلت سے بچا لیا۔ کس دن کی ذلت سے؟ قیامت کے دن کی ذلت سے، دنیاوی عذاب سے اور اخروی ذلت سے، دونوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیا۔ اور بلکہ ایک اور معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس عذاب کے دن، جس دن قوموں پر عذاب، اس قوم پر عذاب آ رہا تھا، ایک تو عذاب سے بچایا اور اس عذاب کو پانے کی وجہ سے جو رسوائی اس قوم پر مسلط ہوئی تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً میرا رب بہت طاقتور، غلبے والا ہے، زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آج آپ دیکھیں سائنس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی، اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن ایک انسان کو بچا نہیں پا رہی ہے۔ ایک معمولی سا جرثومہ، ایک معمولی سی چیز انسان کو آج ہلاک کر رہی ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی، اتنے ایڈوانس دوائیں، اتنا میڈیکل آگے بڑھ گیا، لیکن آپ بتائیں کوئی انسان کو، کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر کیا یہ چیلنج کر سکتا ہے آج کہ نہیں میں کسی کو مرنے نہیں دوں گا، موت کے گھاٹ اترنے نہیں دوں گا؟ نہیں، موت مقرر ہے، مرنا ہے، آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں لوگ، کوئی بچا نہیں پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے، سب، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ ذمہ دار ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب ختم ہوتے جائے، اور دنیا میں آنا یا جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اولاد دے، جس سے چاہے اولاد نہ دے، جس سے اولاد دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک آیت کو اگر غور کیا جائے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیُزَوِّجُهُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اس آیت پر اگر غور کر لیں تو بہت سے لوگ ایمان لا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ بھی ہے ہمارے مسلمانوں سے کہ ہمارے مسلمانوں نے غیر مسلموں تک، غیر مسلم، غیر قوم نہیں کہہ رہا ہوں، غیر مسلم، ان لوگوں تک دین کو نہیں پہنچایا، ان لوگوں تک قرآن کو نہیں پہنچایا، نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ پہلے خود پڑھیں پھر اس کے بعد پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کیسا عذاب آیا تھا اس قوم پر؟ ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، چیخ۔ نیٹ ورک پرابلم ہے، کٹ رہی آواز۔ آواز کٹ رہی ہے ابھی بھی؟ ہلو
हाँ शेख बोलिए बोलिए। आवाज कट रही है। हाँ थोड़ा कट रही है, आप सही है। क्या मसला है ये, अल्लाह रहम करे। मैं तो माइक अच्छी बिल्कुल आवाज आ करीब। रही है शेख, बिल्कुल चलिए साफ चलिए क्लियर आवाज है। ठीक है चलिए। चीख का अजाब ने उन्हें पकड़ लिया, चुनांचे वो सब अपने घरों में औंधे मुंह गिर कर इस तरह हलाक हो गए कि गोया वो उनके घरों में कभी थे ही नहीं। आगा रहिए, मुतनब्बे रहिए, होशियार खबरदार कि कौम समूद ने अपने रब का इनकार कर दिया था। आगा रहिए कि कौम समूद के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी लिख दी गई। अल्लाह ने इस कौम को अपनी रहमत से दूर कर दिया। एक चीख देखें आप, अल्लाह ताला किसी कौम को हलाक करने के लिए तो बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से नहीं बरसाया, कोई और बड़ी मुसीबत नहीं, एक चीख, मामूली एक चीख की आवाज, आवाज इतनी भयानक कि लोग उस आवाज से ही मर गए। आवाज से जहां जो था, जिस हालत में था, वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। और बाद में वो शहर कैसे हो गए, जैसे कि वो वीरान, जहां पर कोई रहने वाला ही नहीं था। और आज भी ऐसे खंडरात हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घरों को रखा है बताने के लिए, बाद आने वालों के लिए, तो देखो ये वो कौमें थी जो अपने आप को बड़ी ताकतवर समझती थी, जो ये कहती थी कि हमसे बड़ा ताकतवर कौन है। एक चीख की आवाज ने इनको हलाक कर दिया, एक चीख की आवाज से वो हलाक हो गए। अल्लाह ताला आज कैसी कैसी अज़ाबात, कैसी कैसी बीमारियां, कैसी कैसी बलाएं, कैसी कैसी आफतें हम पर नाज़िल कर रहा है। लेकिन अफसोस है पूरी इंसानियत पर उमूमन और खुसूसन मुसलमानों पर, लेकिन लोग अल्लाह की तरफ नहीं लौट रहे, अल्लाह की तरफ नहीं पलट रहे। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि मेरी कौम को एक साथ अजाब में हलाक न करें। वरना आप अगर देखेंगे पिछली कौमों में जो अजाबात के वजूहात, तमाम कौमों में आप देखेंगे तो कदर मुश्तरक सब में शिरक था, सबके पास शिरक तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ दीगर और बुराइयां, जैसे कौम लूत है, लवातत की बुराई उनके अंदर पाई जाती थी। कौम शुआइब है तो उनके पास नाप तोल में कमी की बुराई पाई जाती थी। इस तरह दीगर और कई बुराइयां अलग अलग कौम के अंदर अलग अलग बुराइयां भी पाई जाती थी शिरक के साथ साथ। यहाँ आप देखेंगे आज उम्मत मुस्लिमा में वो सारी बुराइयां हैं, तो सारे के सारे असबाब, सारे के सारे रीजंस जो पिछली कौमों में अजाब की शक्ल में आए थे, जिसकी वजह से अजाब आए थे, आज वो सारे रीजन हमारी इस कौम में पाए जाते हैं। बस ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को एक साथ हिलाक नहीं किया, मोहल्लत दे रहा है, अल्लाह ताला ढील दे रहा है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं समझता हूँ ये दर्स आज काफ़ी है कुरान मजीद का। जरा वो कंटिन्यू लोग आउट हो जा रहे हैं तो जरा उनके लिए बोलिए शेख, जरा उनको देखो री लॉग इन करके क्या प्रॉब्लम है क्या है। किसको? कुछ लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कि किस्सा है, लॉग इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ईमान में इजाफा करे, बोलेंगे दुआ नहीं करेंगे। नहीं मतलब कुछ इधर उधर हो रहा तो उनको बोले कि भाई लगे रहे ऐसी, ताकि दर्स पूरा कंप्लीट हो, ऐसा नहीं कि बीच में से निकल जा रहे हैं ऐसा। पता अब देखिए, इसमें हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में बराबर। जबरदस्ती नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है किसी की कोई मशगूलियत हो या किसी को कहीं जाना हो, कुछ भी मसरूफियत हो सकती है। अब हम हर एक की मसरूफियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। और अल्लाह लोग खैर अलग करे। अलग जगह से हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं, एक जगह से नहीं। एक जगह अगर क्लास में बैठे होते हैं तब भी वहाँ किसी को कभी कोई ज़रूरत पेश आ जाती है, अचानक तो उठ के जाना पड़ता है। तो अब तो हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर भी हम सबसे अदबन अदबन गुजारिश करेंगे कि क्लास शुरू होने के बाद एहतियात करें बाहर निकलने से, ज़्यादा से ज़्यादा शौक से इस क्लास में ज्वाइन हो। क्योंकि अब देखें, जैसे एक हदीस में यहाँ पर बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की मजलिस की बड़ी फजीलत बताई। वालेकुम सलाम। इल्म की मजलिस की बड़ी फजीलत बताई है कि फरिश्ते वहाँ पर जो है अपने पर बिछा देते हैं, और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह तबारक व तआला, वहाँ फरिश्ते जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं वो अल्लाह के पास जाकर गवाही देंगे कि फला बंदे को हमने तेरे जिक्र में पाया, वहाँ मजलिस जमी थी, वहाँ पर लोग जो है तुझे याद कर रहे थे।
اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تو آف لائن مجلس کا جو تذکرہ ہے. اب جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں ایک ساتھ، جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے، مسجد ہو یا اسکول ہو یا جہاں کہیں بھی جہاں اجتماع ہو رہا ہو، تو یہ تو اس کا معاملہ ہے. لیکن اللہ اکبر، آج دیکھیں آپ کتنی بڑی سہولت ہو گئی آن لائن کی وجہ سے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آدمی جوائن ہو سکتا ہے اور اس فضیلت میں وہ شامل ہو سکتا ہے. آپ کو اندازہ ہے یہ لوگ جو بیچ سے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، وہ لوگ بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہاں فرشتے کہیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ، وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دین کی بات سننے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنی کسی اور ضرورت کے لیے آئے تھے. ان کا اپنا کچھ کام تھا، آئے گزر رہے تھے، بیٹھ گئے. یہ ہے کہ سننا ان کا مقصد نہیں تھا لیکن سنتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہتا ہے ان کو بھی شامل کریں، ان کو بھی شامل کر لو، وہ بھی خیر سے محروم نہیں رہیں گے. تو ہم انشاءاللہ سب سے اچھی امید رکھتے ہیں جو بھی لوگ جوائن ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور جو لوگ بھی جا رہے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جو بھی اپنی ضروریات ہیں اس سے کلاس میں جوائن ہونے سے پہلے فارغ ہو جائیں. اور اگر کوئی واقعی بہت ہی ایمرجنسی کام ہو تو وہ معذور ہیں، وہ جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جہاں تک ہو سکے حتی الامکان ہفتے میں ایک دن ہم آپ کا ٹائم لے رہے ہیں. چلیے، کوئی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو الحمدللہ ہم آگے بڑھتے ہیں.